یہ پارٹیشن کا دنس ہے، پارٹیشن کا درد ہم دونوں ہی دیشوں کے لوگوں کو بہت ہی پیڑا پہنچاتا ہے، پیڑا دائک ہے، کشٹ دیتا ہے اور میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پاکستان کے لوگ بھارت آتے ہیں، بھارت کے لوگ پاکستان آتے ہیں، تو عام آدمی کے بیچ میں کہیں کوئی ویمنس نہیں ہے، کہیں کوئی شترتا نہیں ہے، کہیں کوئی اینیمیٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں سیاست کے کارن جیسے بھی ہو پوری ایک دم دیوار تنی رہتی ہے اور ایک دم آمنے سامنے اپنا لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ اگروادی بھیج دیا، ان کے یہاں یہ کر دیے. تو اس سب کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا سمادھان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، اگر آپ نے کبھی جا کے دیکھا نا واگا اٹاری کے اوپر جو فلیگ لورنگ سرمنی ہے، وہ ویسے تو لوگ تاڑیاں مار رہے ہوتے ہیں، نعرے مار رہے ہوتے ہیں. فار می دیٹ از گروٹیسک. وہ اتنی ایک بےہودہ سرمنی ہے جس میں دونوں طرف وہ جو کک مارتے ہیں نا سولجرز، مجھے لگتا ہے بیچاروں کی بعد میں اسپائنل کارڈ کو ضرور نقصان پہنچتا ہوگا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. فار می دیٹ از دا الٹیمیٹ ایبسرڈٹی کہ آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیوار اب بن چکی ہے اور یہ گر نہیں سکتی. اگر آپ دونوں کو یہ یقین ہے تو آپ کو یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وائی ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف یہ احساس ہے کہ اگر لوگوں کو ملنے دیا جائے تو یہ سارے جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف کنسپیرسیز، گرینڈ کنسپیرسی تھیوریز، وہ دے وونٹ ہولڈ واٹر. کیونکہ جب پاکستانی اور انڈین ملے ہیں کرکٹ میچز پہ یا کسی اس پہ، تو ایک دم دوستیاں ہو گئی ہیں اور وہ آج تک چل رہی ہیں. سو جہاں تک لوگوں تک کا ہے، اور میں کیونکہ ساری دنیا میں پھرا ہوں، تو جہاں انڈین پاکستانی کہیں باہر مل جائیں تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے مدد کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی. میرے ایک دوست ہیں پروفیسر جھا، اب پتہ نہیں وہ پونا یونیورسٹی میں ریٹائر نہ ہو گئے ہوں، تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں جرمنی میں تھا تو شام بہت لیٹ ہو گئی، اینڈ آئی ڈنٹ نو ویئر ٹو گو، کوئی ہوٹل بھی میں نے نہیں تھا بک کیا ہوا، تو جسٹ میٹ پاکستانی، وہ انہیں گھر لے گیا، رکھا، اگلے دن ان کو پورا پھر جو پہنچایا، اینڈ وداؤٹ اینی پولیٹیکل بات بوت کیے، یہی کہ بھی یہ اپنے علاقے کے بندے ہیں، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، تو ان کا جی میں انڈیا سے ہوں، ان کا کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو یہ ایک کیس نہیں ہے. میں آپ کو اپنا 1978 میں لنڈن، ہمارے علاقے کے کچھ دوست تھے جن کی وہاں پہ کاروبار تھا، تو میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. ان کی بیگمات پاکستان میں تھیں، یہ لڑکے وہاں رہتے تھے. تو میری کتاب کا وہ کیا کہتے ہیں شرٹ کا ایک بٹن ٹوٹ گیا. میں نے کہا جی اس کا کیا کریں؟ تو ان کا گالی کوئی نہیں، نو ایشو. وہ گئے اور 5 منٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ، میں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے کروایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساتھ ہمارے شرما جی رہتے ہیں جلندھر سے، تو ان کی جو وائف ہے وہ میری بہن بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے بنا دیا. تو یہ تو ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. بیچ میں ظاہر ہے اب یہ جو ڈیاسپورا کے اندر لابیز بھی بن گئی ہیں جن کا کام ہے، مطلب یہ میں ایک دو یہ کیا کہتے ہیں اس میں ٹویٹر ٹاکس میں گیا، وہاں پہ وہ بالکل ایک جانوروں کی طرح پڑھتے ہیں آپ کو، نفرت کے طرح سے. یہ وہ لابیز بھی ہیں جن کا کام یہی ہے کہ سارے پاکستانیوں کو، سارے مسلمانوں کو ایول اور یہ دکھایا جائے، اینڈ وائسی ورسا ادھر وہ والی لابی ہے. تو لیکن یہ لابیز جو ہیں جو عوام کے اندر جذبات ہیں ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یہ پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے ان کے فالوورز ہیں. آئی ایم ویری کنوینسڈ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ایم ناٹ رومانٹک ان اینی وے. میری ساری ریسرچ جو ہے وہ گراؤنڈیڈ ان فیکٹس ہوتی ہے. اینڈ دس از اندر ایکسپیرئنس. اب میں جب سے انڈیا آیا ہوں تو اتنے جو مجھے کہتے ہیں کہ تم کیسے آ گئے، یہ اس کو کون کس نے آنے دیا، میرے سامنے تو آ کے کوئی نہیں مجھے کہہ رہا یہاں پہ. تو یہ ایک مطلب اس قسم کی وہ لابیز ہیں جن کا کام ہے ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا. لیکن ایک دن یہ ختم ہوگا کیونکہ یہ اتنا ان نیچرل اور میں سمجھتا ہوں ان سسٹینیبل ہے
آنے والے وقت میں گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹ چینج، پاپولیشن گروتھ، یہ ایسی مجبوریاں ہو جائیں گی کہ اس پورے علاقے کو دوبارہ مل کے ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا، ورنہ سب کی تباہی ہے اس کے اندر. لیجیے پروفیسر دیپک ملک. جی شکریہ. اشتیاق صاحب نے ابھی تک جو بات چیت ہم لوگوں کے سامنے رکھی اس میں لگ بھگ سارے سوالات آ گئے ہیں، لیکن ابھی تازہ آپ نے ڈائسپورا کا ذکر کیا. جی ڈائسپورا کے جو ہندو اور مسلمان جو لوگ ہندوستان کے باہر رہتے ہیں، ہمیں ان سے بڑی دقت ہوتی ہے. خاص طور سے اس میں آج کل ایک پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ دونوں طرف چلنے لگا ہے، اور وہ ایک جو نیچرل جو ڈسٹینس یا نیچرل جو ایک دوستی بن سکتی ہے، ایک رشتہ بن سکتا ہے، اس کے خلاف وہ چلتی ہے. بے شک. تو وہ یہ جو ڈائسپورا ہے اس یہ اتنا زیادہ ان نیچرل ہے. ان سم پنجاب کا اگر ہم کیس لے لیں، جی ہندوستان جو ہے وہ پورے طور سے یورپ میں اور امریکہ میں بسے ہوئے ڈائسپورا کے سکھوں نے کچھ بھی اس میں بھی سارے سکھوں نے نہیں کیا، کچھ سکھوں نے کیا، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ خالصتان کا موومنٹ چلا. لیکن پنجاب میں آج چناؤ ہو رہے ہیں، پنجاب میں قریب پچھلے وہاں پر امن ہے اور کوئی دقت نہیں ہے. تو یہ دیکھیے اتنا کٹے ہوئے ہیں یہ ملک کے بھیتر سے، ملک کے اپنی سیاست سے، ملک کے اپنے جسے کہتے ہیں تمیز کہا جائے، یا اس کے واتاورن سے، اس کے ایٹماسفیئر سے، کہ یہ اپنی جس کو ڈھولک بجاتے رہتے ہیں وہاں باہر. اور اس سے نقصان تو ہوتا ہے، کیونکہ نقصان ہونا ہی ہے، اور اس کا استعمال بہت باہر کی طاقت. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹر ہے جس فیکٹر کو ہم لوگوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور آپ کی بات بہت صحیح ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے تباہی مچے گی دنیا میں دوسرے وجہوں سے، اس تباہی کو سامنا کرنے کے لیے سب کو پھر سے اکٹھا ہونا ہوتا ہے. جی آپ نے یہ ڈیاسپورا، تو یہ تو ایک پوری اس پہ تو بڑا لٹریچر ہے. اٹس کالڈ ڈیاسپورا سنڈروم. ڈیاسپورا سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جا کے بس کہیں جاتے ہیں، اس لوکل سوسائٹی میں وہ کوئی اپنے روٹس نہیں بناتے، نہ ایموشنل نہ کچھ. دکان کھولی، وہاں پہ سامان بیچا، اور واپس آ کے ٹیلی ویژن پہ وہ دوبارہ تیلگو یا پنجاب کے یا اس کے پروگرام دیکھنے شروع کر دیے. اور اس کی یہ جو ہے نا ایلینیشن جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس سے اس ایلینیشن کو پھر کیش کراتے ہیں. اس قسم کے وہ خالصتانی ہو سکتے ہیں، کچھ اور ہو سکتے ہیں. اور ویسٹ کے اندر جو اب ہے فریڈم آف سپیچ، یہ وہ اس کا ابیوز جو ہے وہ یہ سارے لوگ بڑا اچھا جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز دا ایشو آف فریڈم ٹو پریچ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز. اور جب تک ویسٹ کو وہ خود ہرٹ نہ کریں، دے ڈونٹ مائنڈ. ان کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. ویسٹ کا ایٹیٹیوڈ بڑا عجیب قسم کا میں نے دیکھا ہے. جب تک 9/11 نہیں ہوا، ٹیررزم کے خلاف انہوں نے کبھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. اور جب ٹیررزم ہو گیا تو اسی زد میں جو مسلمان نہیں تھے بھی انوالوڈ، یعنی صدام حسین پہ اور آپ الزام لگا سکتے ہیں، لیکن وہ دور سے بھی فنڈامنٹلسٹ نہیں تھا. اس نے تو دبائے ہوئے تھے یہ سارے، اس کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا. ہاں جی، یہ ساری، اور اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے اور علاقے وہاں پہ وہ بنوا دیے، یہ جو کہتے ہیں سیٹلمنٹس. تو ویسٹ کا تو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جب تک ان کو خود یو ڈونٹ ہرٹ دیم، دے ڈونٹ مائنڈ کہ انڈیا کو پاکستان کیا کر رہا ہے اور پاکستان کو انڈیا کیا کر رہا ہے. اینڈ دے ڈرا some sort of advantage over it کہ ultimately یہ آئیں گے ہمارے پاس ہی کسی نہ کسی طریقے سے وہ آربیٹریشن کرانے کے لیے یا ٹینشن کم کرنے کے لیے. تو دس ڈرامہ کیپس آن گوئنگ آن. اور یہ خالصتان پہ میری تو خیر ایک کتاب ہے، اسٹیٹ نیشن اینڈ ایتھنیسٹی ان کنٹمپرری ساؤتھ ایشیا، بڑی موٹی کتاب ہے. وہ کبھی موقع ملے تو آپ لوگ دیکھیں. اس میں میں نے انڈیا کے اندر
جو 70s اور 80s میں خالستان موومنٹ اور کشمیر موومنٹ، پاکستان کے اندر سندھو دیش ورسز مہاجر، سری لنکا میں تامل ورسز تیلگو وہ سینلیز، اور بنگال کے اندر چکما ہل ٹرائبز ورسز دا بنگالیز آف دا پلینز، ان کی ساروں کی میری ایک کمپیریٹیو اسٹڈی، اور میری آرگومنٹ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ انٹرنل سبورشن وہ ہمیشہ کرش کر سکتی ہے. یو کین ٹرائی ایز مچ ایز یو کین. The only thing is کہ اگر کوئی سپر پاور یا کوئی بہت وہ ان کی مدد کو آ جائے تو کسی سیپریٹسٹ موومنٹ کو کامیابی بھی مل سکتی ہے. اور دیکھیں تیلگو یہ تامل موومنٹ کو جب کرش کرنے آئے تو ایزیلی ہو گیا. اسی طرح خالستان موومنٹ جو ہے I have been to ایسٹ پنجاب، اور پھر میں اب جا رہا ہوں وہاں پہ، کوئی مجھے نہیں ملے اس کے حق میں لوگ، وہ سب تانگ آئے ہوئے ہیں ان سے. اور اسی طرح یہ جو کشمیری موومنٹ ہے، میں نے کہا یار لائن آف کنٹرول از دا ہسٹوریکلی ڈٹرمنڈ بارڈر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. جس دن یہ دونوں مان لیں گے یہ دونوں چین میں بھی آ جائیں گے. اور انڈین دوستوں کو میں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ہمت کریں اور چائنا کے ساتھ اپنا بارڈر جو ہے نا وہ ورک آؤٹ کر لیں. ایز سون ایز یہ بارڈرز آپ کے ڈیفائن ہو جائیں تو یہ جو ہے نا انسیکیورٹی بڑے ملکوں کی بھی وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. چائنا کی بھی ہو سکتی ہے اور انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر انڈیا اور چائنا کی ہو جائے تو پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے آپ ہی حل ہو سکتا ہے. سو آئی ہیو مینی سچ آئیڈیاز وچ آئی ہیو فلوٹڈ وائل گوئنگ اراؤنڈ ادھر ادھر. اور یہ ڈیاسپورا والا تو these people live in a make believe world. ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے ویسے. اچھا سر، آپ نے بھی ذکر کیا کھیلوں کا اور خاص کر کے کرکٹ کا. تو کھیل تو دو دلوں کو جوڑتا ہے، دو دیشوں کو جوڑتا ہے، اور پوری ایک اسپورٹ اسپرٹ جسے کہتے ہیں اس کے چلتے بڑا اچھا ماحول بنتا ہے. لیکن ہم اکثر دیکھے ہیں کہ جب بھی کرکٹ کی کھیل ہوتی ہے اور خاص کر کے بھارت پاکستان کے بیچ جب کھیل ہوتا ہے تو بالکل لگتا ہے جیسے بالکل سیما پر یدھ چھڑ گیا ہے، اور دونوں دیشوں کے لوگ اور اپنے دیش میں بھی ایک طریقے سے پوری دو ٹیم بن جاتی ہے، اور جس ججیوشا کے ساتھ لوگ اس سے لڑنا شروع کرتے ہیں. تو کیا بھارت پاکستان کا ایکیکرن اگر ہو جائے اور یہ ٹیم بھی اگر ہو جائے تو ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے یہ دنیا میں ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، چاہے کرکٹ کا میدان ہو اور چاہے یہ راجنیتی کا میدان ہو، چاہے ارتھ ویوستھا کا میدان ہو. ٹھیک ہے، اگر ساری دنیا میں کرکٹ ہمیشہ کے لیے جیتنی ہے تو انڈیا اور پاکستان کی دوستی کرا دیں یا ان کو ایک ملک بنا دیں. لیکن یہ کرکٹ کے لیے کوئی نہیں کرے گا بھائی. کاش لوگ اس طرح سوچتے. جو ویسٹڈ انٹرسٹ بن چکے ہیں نا ان دو ملکوں کی ٹینشن کو مینٹین کرنے کے لیے، ان میں سے بہت فائدہ ہے. خاص طور پہ پاکستان میں تو وی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ وہ ساری ایکسپینڈیچر جو ہے نہ ہیلتھ پہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. ہمارے ایک منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 28 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول اینڈ وی کین ایڈ اندر 20 ملین. آئی تھنک وہ انہوں نے بہت کم فگر دی ہے. سو 40 ملین اگر بچے آپ اسکول نہیں بھیج سکتے تو یہ کیا معاشرہ ہے. انڈیا کے اندر بھی ابھی میں نے دیکھا کہ آلدو ان دا لاسٹ 20 ایئرز غربت خاصی کم ہوئی ہے، بٹ اسٹل ابھی بھی ایک ٹائم لگے گا کہ یہاں پہ ایک جسٹس جو ہے ہر ایک کے لیے ممکن ہو سکے. تو کرکٹ میں جو دشمنیاں ہیں وہ دکھاوے کی ہیں. یہ سارے پلیئر ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں ساتھ ساتھ، اور اکثر میں نے ان کو بڑی ایک دوسرے کے متعلق پازیٹیو باتیں کرتے دیکھا ہے. لیکن اب جنگ تو ہونے سے رہی، ہاں جی، تو اس کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ کرکٹ میچ ہو جاتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، اگر پاکستان اور انڈیا جنگ کرکٹ کھیل کے کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، لیکن ایکچوئل جنگ سے اگر یہ دور رہیں تو دیٹ از دا گڈ پوائنٹ.